بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس اسلامیت اختیاری ہم پڑھ رہے ہیں۔ چوتھا باب چہارم ہم نے شروع کیا ہے، سیرت طیبہ افضل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے سب سے پہلے رسالت کے بارے میں پڑھا تھا، اس کا مفہوم، منصب اور اس کی عظمت کے بارے میں۔ پھر ہم نے رسالت کی ضرورت اور اہمیت پڑھی کہ وہ کیوں رسالت کی ضرورت کیوں پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا۔ پھر ہم نے انبیاء کرام کی تبلیغی کوششوں کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا، جس میں ہم نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی کوششوں کے بارے میں پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے ان کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغی کوششیں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور قوم نے ان کے ساتھ کس طریقے سے معاملات پیش آئے ان کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن آزمائش سے دوچار کیا، اور انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورا اترے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پڑھتے ہیں۔ ملت ابراہیم کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور عظیم الشان نبی تھے۔ قرآن حکیم کی ہدایت کا پیغام چونکہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے، اس لیے قرآن نے ان واقعات کو مختلف انداز سے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے اور کے باشندے تھے۔ عراق کا ایک قصبہ تھا اور اس کے باشندے تھے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت تقریباً 2000 سال قبل مسیح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی۔ قوم کی گمراہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی۔ وہ لوگ ایک اللہ تعالیٰ کی توحید سے بہت دور جا پڑے تھے اور کفر و شرک کی برائیوں میں بری طرح ملوث تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی اصلاح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کا اپنا گھر ہے۔ ان کا باپ آزر بہت بڑا بت ساز تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے دعوت حق کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے باپ آزر سے کہا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں، اور نہ کوئی آپ کا کام بنا سکتی ہے؟ ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا دھمکی دی کہ آزر نے دعوت حق کو تسلیم نہ کیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں دھمکی دی، ابراہیم علیہ السلام، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا؟ اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علیحدگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی سختی کا جواب سختی سے نہ دیا اور اس کی تحقیر و تذلیل نہ کی، بلکہ نرمی اور اخلاق کے ساتھ جواب دیا کہ اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے خدا حافظ، میں خدا کے سچے دین اور پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا اور کسی طرح بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ میں آج تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لیے بارگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا، کیونکہ وہ والد تھے اور اس وقت تک یہ حکم نہیں حاصل ہوا تھا کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی علیحدگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کی سختی کا آگے ہے قوم کو دعوت حق اور قوم کا انکار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو پیغام رسالت کا مخاطب بنایا، مگر قوم بھی اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ اس نے آپ علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور بت پرستی کو نہ چھوڑا اور کہہ دیا، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بت شکنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہر قسم کے وعظ و نصیحت بیکار ہیں تو آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ قوم مذہبی میلے کے لیے باہر گئی تو آپ علیہ السلام بتوں کی سب سے بڑی عبادتگاہ ہیکل میں پہنچے، تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے آئے۔ قوم کی دشمنی
قوم واپس ہوئی تو بتوں کی یہ حالت دیکھ کے سخت برہم ہوئی، یعنی کہ ناراض ہوئی، غصہ آیا اور فیصلہ دیا یہ کام سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سب سے بڑا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو نا۔ قوم نے دعوت میں غلط تھی، اسے اقرار کرنا پڑا کہ معبود گونگے اور بہرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، پھر یہ اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود قوم راہ راست پر نہ آئی اور دشمنی میں بے باک ہو گئی اور فیصلہ کر ڈالا کہ آپ نے اور یہ فیصلہ کر ڈالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جرات پر دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود جو تھا وہ عراق کا بادشاہ تھا، اپنی رعایا کا مالک اور رب بھی سمجھا جاتا تھا، اسے بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا تھا۔ وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے اسے زوال آئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا، آتم بھرے دربار میں بلا خوف و خطر حق کا اعلان کیا اور فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں، اور پھانسی پہ ایک مجرم کو آزاد کر دیا، ایک بے گناہ کو مروا ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو لاجواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی ایک اور دلیل دی کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس پر نمرود ہکا بکا رہ گیا۔ نعرے نمرود اور اس کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں پھینکوا دینے کا عزم کر لیا۔ ایک مخصوص جگہ پر کئی روز تک بہت بڑی آگ جلائی گئی، جب وہ دہک گئی تو آپ علیہ السلام کو اس میں پھینکوا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آگ کو حکم دیا کہ وہ سرد پڑ جائے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کا باعث بن جائے۔ چنانچہ نار نمرود آپ علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی اور اس طرح آپ بالکل سالم محفوظ رہے۔ علامہ اقبال نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ اپنے قوم سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور سفر کرتے ہوئے فلسطین پہنچے، وہاں سے مصر گئے۔ شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کی بڑی عزت افزائی کی۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ مصر کے کسی شاہی خاندان میں سے تھی اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے بطن سے ہیں۔ مکہ معظمہ میں آبادی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی شیر خوار بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اس جنگل ویرانے میں چھوڑ دیں جہاں پر بعد میں مکہ آباد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں چھوڑا اور واپس چلے آئے۔ جب خوراک اور پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ پریشانی میں صفا اور مروہ پہاڑیوں پر دوڑنے لگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، وہاں پر ایک قافلہ وارد ہوا، اس طرح مکہ آباد ہوا۔ قربانی کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام 10-12 سال کے ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس خواب کو حکم الہی سمجھا اور تعمیل پر آمادہ ہو گئے۔ بیٹے سے پوچھا تو ان کا جواب آیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ حکم خداوندی کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ کائنات باپ اور بیٹے کی حیرت انگیز احسان اور قربانی پہ حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔
اللہ تعالیٰ کا مقصود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہ تھی، بلکہ اصل مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، جس میں آپ علیہ السلام پورے اترے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ذبح ہونے سے بچ گئے، لیکن اس کا صلہ یہ ملا کہ ان کی قربانی کی یادگار قیامت تک کے لیے باقی رہ گئی، اور آپ علیہ السلام کی نسل سے ایک ایسے نبی مبعوث ہوئے جو پوری دنیا کے لیے نور و ہدایت کا سرچشمہ، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین تھے، اور نبوت اور رسالت کی تمام خوبیاں بدرجہ کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ لوگوں کا پیشوا اور امام انہی قربانیوں کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کے لوگوں کا پیشوا امام بنایا۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، وہ ان سب باتوں پہ پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ زمانے کی تبلیغی کوششیں تھی کہ انہوں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کی، جیسے جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا جو بھی ہمیں حکم پتہ چلے، اس کو ہمیں بغیر کسی تاخیر کے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمانے ہمیں بعمل بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔